السلام علیکم۔ ہماتن گوش میں خوش آمدید۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ہماتن گوش کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔ تقدیر کی فسوں گری، قسمت کی چال بازی یا مقدر کا کھیل، جرم، افسر شاہی اور جاگیرداری کے پس منظر میں لکھی گئی ایک دلچسپ داستان۔ گرداب۔ گرداب قسط نمبر 7۔ شہریار وقت مقررہ پر پیر آباد پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یہ گاؤں بھی اپنے راستوں اور مکانوں کی حالت کے اعتبار سے کافی پسماندہ دکھائی دیتا تھا، البتہ رقبے کے اعتبار سے یہ اس ضلع کا سب سے بڑا گاؤں تھا۔ گاؤں کی بیشتر زمین چودھری افتخار اور اس کے خاندان کے افراد کی ملکیت نظر آتی تھی۔ گاؤں کے نام کے بارے میں بھی اسے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ پہلے اس گاؤں کا نام کچھ اور تھا، لیکن چودھری افتخار کے دادا پیر مراد عالم شاہ کی وفات کے بعد پرانا نام تبدیل کر کے گاؤں کا نام پیر آباد رکھ دیا گیا۔ اسی پیر آباد میں آج چودھری مراد عالم شاہ کا عرس منایا جا رہا تھا۔ درگاہ کا احاطہ عقیدت مندوں سے بھرا ہوا تھا۔ شہریار کی گاڑی گیٹ پر جا کر رکی تو اس کے گاڑی سے اترنے سے پہلے ہی منشی اللہ رکھا استقبال کے لیے دوڑا چلا آیا۔ اس نے شہریار کے ڈرائیور کو موقع دیے بغیر خود گاڑی کا دروازہ کھولا اور پھر لوگوں کے ہجوم سے ہٹ کر ایک صاف ستھرے اور کشادہ راستے سے شہریار کو اس مقام تک لے گیا جہاں چودھری افتخار کے مدعو کیے گئے خاص مہمانان گرامی تشریف فرما تھے۔ یہ جگہ دراصل ایک طویل و عریض بلند چبوترا تھا جس پر ایک طرف کرسیاں لگا کر مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا، جبکہ دوسری طرف سفید براق چاندنیوں پر قوال بیٹھے نظر آتے تھے۔ اس ٹولی کے ہر فرد نے سفید ململ کے کرتوں پر آڑے پاجامے پہن رکھے تھے اور ان کے سروں پر سبز منقش ٹوپیاں نظر آتی تھیں۔ یہ قوال چودھری افتخار عالم کے دادا پیر عالم شاہ کی شان میں لکھی گئی منقبت گا رہے تھے۔ منقبت کے اشعار میں کہیں کہیں پیر صاحب کے علاوہ ان کی آل اولاد کی بھی تعریف اور توصیف آ جایا کرتی تھی۔ شہریار نے غور سے منقبت کے الفاظ سنے۔ ان الفاظ کو سن کر لگتا تھا کہ پیر مراد عالم شاہ سے بڑھ کر نیک اور صالح ہستی روئے زمین پر کبھی گزری ہی نہ تھی۔ یقیناً تعریفوں کے یہ پل بندوانے کے لیے پیشہ ورانہ شعراء کو بھاری قیمت ادا بھی کی گئی ہوگی۔ چبوترے پر سب سے نمایاں جگہ پر ایک بلند اور سنہری کرسی رکھی گئی تھی۔ فی الحال یہ کرسی خالی نظر آتی تھی۔ شہریار کی نظر ان مناظر سے بھٹکتی ہوئی چبوترے کے دائیں طرف موجود سٹال پر جا پڑی۔ یہ سٹال محرم میں جا بجا لگائی گئی سبیلوں سے مشابہ نظر آتے تھے۔ سٹال رنگ برنگے کاغذی پھولوں سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سجائے گئے تھے اور میزوں پر سرخ کپڑا بچھا کر مٹی کے بڑے بڑے مٹکے بھی وہاں پر رکھے گئے تھے۔ ان تمام مٹکوں پر گلاب اور موتیے کے پھولوں کی لڑیاں لپٹی ہوئی نظر آتی تھیں۔ ساتھ ہی مٹی کے چھوٹے چھوٹے کوزے بھی رکھے نظر آ رہے تھے۔ عقیدت مندوں کی بڑی تعداد کا رخ اسی سٹال کی طرف تھا۔ سٹال پر موجود کارندے مٹی کے کوزوں میں مٹکوں سے پانی بھر بھر کر عقیدت مندوں میں تقسیم کرتے نظر آتے تھے، جسے بڑی عقیدت کے ساتھ پیا بھی جا رہا تھا۔ سٹال پر مٹکوں کے ساتھ ہی ایک صندوقچی بھی رکھی نظر آتی تھی۔ اکثر عقیدت مند پانی پینے سے پہلے اس صندوقچی میں کچھ نہ کچھ ڈالتے نظر آتے تھے، جبکہ شہریار نے تو یہ بھی محسوس کیا کہ مٹی کے کوزوں میں تقسیم ہونے والے پانی سے وہی لوگ فیضیاب ہو رہے تھے جو صندوقچی میں کچھ ڈالتے تھے۔ اس عقدے کو حل کرنے کے لیے اس نے اپنے ساتھ بیٹھے ایس پی کو ٹٹولا۔ بڑے پیر صاحب چودھری مراد عالم شاہ کی قبر کو کل عرق گلاب اور کیوڑا ملے پانی سے غسل دیا گیا تھا۔ یہ اس غسل کا ہی پانی ہے نا جسے لوگ تبرک کے طور پر پیتے ہیں۔ ایس پی نے، جو گزشتہ کئی سالوں سے اس تقریب میں شرکت کرتا چلا آ رہا تھا، شہریار کی معلومات میں کچھ اضافہ کیا اور پھر آواز کو مزید دھیما کر کے بتانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد پیر صاحب کی قبر پر وہ خصوصی چادر بھی چڑھائی جائے گی جو ارد گرد کے زمیندار مل کر ہر سال تیار کرواتے ہیں۔
اس چادر کی تیاری میں بہت قیمتی کپڑا استعمال ہوتا ہے۔ چادر پر لکھی عبارت اور نقوش کے لیے سونے چاندی کے تاروں کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ قبر کو غسل دینے سے پہلے پرانی چادر اتار کر محفوظ کر لی جاتی ہے اور عرس والے دن نئی چادر چڑھائی جاتی ہے۔ شہریار ایس پی کی فراہم کردہ معلومات کو سن کر اندازہ لگا سکتا تھا کہ پرانی چادر جس پر سونے چاندی کے تاروں سے کام ہوتا ہے کس طرح اور کن ہاتھوں میں محفوظ ہوتی ہوگی۔ وہ چودھری افتخار اور اس کے باپ دادا کو ان کی چالاکی پر داد دیے بغیر بالکل نہ رہ سکا۔ لوگوں کی اندھی عقیدت سے مستقل بنیادوں پر فائدہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بڑی عیاری سے اور بہت شاندار طریقے سے ایک اچھا سیٹ اپ تیار کر رکھا تھا۔ ابھی شہریار چودھریوں کی اس چالاکی پر غور کر ہی رہا تھا کہ فضا پر سناٹے کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ ادھر ادھر بے ترتیبی سے گھومتے لوگ مؤدب کھڑے ہو گئے۔ پھر شہریار نے وہ سجی ہوئی ڈولی دیکھی جسے کئی افراد نے اٹھا رکھا تھا۔ ڈولی چبوترے پر رکھی بلند سنہری کرسی کے مقابل لا کر رکھ دی گئی اور پھر اس میں سے چودھری افتخار عالم شاہ برآمد ہوئے۔ آج تو چودھری صاحب کی چھب ہی نرالی تھی۔ اس نے ایک سبز رنگ کا قیمتی عبا پہن رکھا تھا۔ اس عبا کی لمبائی اتنی زیادہ تھی کہ وہ پیچھے سے فرش کو چھوتا تھا۔ عبا پر کیا گیا سنہری کام بھی یقیناً سونے کے تاروں سے ہی کیا گیا تھا۔ چودھری کے سر پر رکھی گئی دستار بھی سبز اور سنہری رنگ کے امتزاج سے تیار کی گئی تھی۔ چودھری کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں پتھر جڑی قیمتی انگوٹھیاں پڑی تھیں۔ انہی انگلیوں کے درمیان اس نے ایک چمکتی ہوئی لمبی سی تسبیح پھنسا رکھی تھی۔ چودھری ڈولی سے اتر گیا تو ڈولی لے کر آنے والے اسے اٹھا کر واپس لے چلے۔ چودھری افتخار نپے تلے قدموں سے چلتا کرسی تک جا پہنچا اور پورے کر و فر سے اس پر براجمان ہوا۔ پھر اس نے دائیں جانب کی نشستوں پر بیٹھے خاص مہمانوں کی طرف مسکرا کر دیکھا اور سر کو ہلکا سا خم دینے کے بعد عقیدت مندوں کے اس ہجوم کی طرف متوجہ ہو گیا جو چبوترے کے نیچے سروں کے ایک ڈھیر کی صورت میں بالکل اس طرح نظر آتا تھا جیسے کھیت میں موجود کسی کھڑی فصل کے پھول نظر آتے ہوں۔ چبوترے سے نیچے جانے والی سیڑھیوں پر چودھری کے کارندے کھڑے نظر آتے تھے جنہوں نے عقیدت اور وفور شوق سے بے حال ہوتے ہوئے زائرین کو قابو میں رکھا ہوا تھا۔ چودھری نے اپنے کارندوں کی طرف دیکھتے ہوئے سر کو ہلکی سی جنبش بھی دی۔ کارندوں نے زائرین میں سے اکا دکا کو سیڑھیاں چڑھ کر چبوترے پر آنے کی اجازت دینی شروع کر دی۔ اوپر آنے والے ہر زائر دونوں ہاتھ باندھ کر ادب سے اس کرسی کے قریب پہنچتا جس پر چودھری افتخار عالم شاہ رونق افروز تھے۔ قریب پہنچنے کے بعد وہ دوزانوں بیٹھتا اور چودھری کے تسبیح والے ہاتھ کی پشت پر ایک عقیدت بھرا بوسہ دے کر الٹے قدموں جھکا تمتماتے چہرے کے ساتھ چبوترے سے واپس نیچے اتر جاتا۔ یہ خوشی کہ وہ ان گنے چنے لوگوں میں شامل ہے جسے چودھری افتخار عالم شاہ کے ہاتھ کا بوسہ لینے کا شرف حاصل ہوا اس کی آنکھوں سے پھوٹی پڑتی تھی۔ شہریار خاموشی سے یہ مکمل تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھے اور لوگ بھی یہی کام کرتے نظر آتے تھے۔ عقیدت مندوں کو اس سعادت سے کچھ دیر نوازنے کے بعد چودھری افتخار نے ہاتھ کے اشارے سے کارندوں کو مزید لوگوں کو اوپر بھیجنے سے روک دیا۔ اب پیر صاحب کی قبر پر پہنچ کر چادر چڑھانے کا مرحلہ درپیش تھا۔ چودھری افتخار اپنے تمام خصوصی مہمانوں کے جلوہ میں درگاہ کے اس حصے کا رخ کر رہا تھا جہاں اس کے دادا حضور کی قبر موجود تھی۔ قبر پر چڑھانے والی چادر زمینداروں کے باہمی تعاون سے تیار کی گئی تھی۔ سبز منقش چادر ایک بڑے سے تھال میں رکھ کر چودھری افتخار صاحب کی خدمت میں پیش کی گئی۔ چودھری افتخار نے یہ چادر بڑی عقیدت مندی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے دادا کی قبر پر چڑھا دی۔ اس موقع پر کئی افسران نے چودھری کی معاونت کی، خصوصاً ایس پی اس کام میں پیش نظر آتا تھا۔ نہ جانے کیوں شہریار کو کچھ شک گزرا۔ خود شہریار نے اس موقع پر ذرا پیچھے رہنا ہی بالکل مناسب سمجھا۔ چادر چڑھانے کی رسم کی ادائیگی کے بعد چودھری افتخار صاحب تمام خصوصی مہمانوں کو بصد اصرار اپنے ساتھ لے کر حویلی کی طرف کو روانہ ہوئے۔ درگاہ سے روانگی کے وقت شہریار نے لنگر کی تقسیم کا نظارہ دیکھا۔ بلندی پر کھڑے چودھری افتخار کے کارندے پلاؤ اور زردے کی چھوٹی چھوٹی تھیلیاں ہجوم کی طرف اچھال رہے تھے۔ ہجوم میں شامل افراد ان تھیلیوں کے
حصول کے لیے ایک دوسرے پر چڑھتے، دھکے لگاتے اور شور مچاتے ایک دوسرے سے برسرے پیکار تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ اس خصوصی لنگر کا حصول صرف انہی لوگوں کے لیے ممکن ہو سکے گا جو زیادہ طاقتور، چست اور تیز اور پھرتیلے تھے۔ بوڑھے، کمزور اور ناتواں لوگوں کا محروم رہ جانا بالکل یقینی نظر آتا تھا۔ شہریار نے اپنے دل میں سخت تعصب محسوس کیا۔ کیا تھا جو چودھری صاحب کے بے شمار کارندے ذرا سا نظم و نسق برقرار رکھتے اور لوگوں کو قطار میں کھڑا کر کے لنگر کی تقسیم کر دیتے۔ کم از کم انسان چند لقموں کے حصول کے لیے اس طرح جانوروں کی طرح لڑتے جھگڑتے انسانیت کی تذلیل کرتے تو نہ نظر آتے نا، لیکن یہ صرف اور صرف شہریار کی سوچ تھی۔ ان بڑے لوگوں کے لیے ان چھوٹے لوگوں کو شاید چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے آپس میں لڑائے رکھنے میں ہی حکمرانی کو مستحکم رکھنے کا رمز پوشیدہ نظر آتا تھا، اور شاید شہریار اب اس بات کو سمجھ رہا تھا۔ مہمانوں کی درگاہ سے حویلی کی طرف روانگی سے قبل ہی چودھری کے ہرکارے ان کی آمد کی اطلاع لے کر حویلی پہنچ چکے تھے۔ اس اطلاع کے حویلی پہنچتے ہی حویلی میں ہر طرف متحرک خادماؤں کی سرگرمیاں کچھ اور بھی تیز نظر آنے لگیں۔ حویلی میں اس وقت رشتہ دار خواتین کے علاوہ ارد گرد کے زمینداروں کے گھروں کی عورتیں اور کئی تاجران کی بیویاں بھی موجود تھیں۔ اعلیٰ افسران اور تاجروں کی بیویوں کو دیگر خواتین پر ترجیح دی جا رہی تھی۔ بڑی اور چھوٹی چودھرائن خاص طور پر خود ان تمام خواتین کی خاطر مدارات کا دھیان رکھے ہوئے تھی۔ کھانا تو مہمانوں کو کھلایا جانا ہی تھا، لیکن اس سے پہلے بھی لذت کام و دہن کے لیے بڑا معقول انتظام بھی موجود تھا۔ موسم کی بابت سے چائے، کافی، کشمیری چائے یعنی ہر شے دستیاب تھی۔ شہری خواتین کے ذوق کا خیال کرتے ہوئے کولڈ ڈرنکس بھی رکھی گئی تھیں اور جوسز بھی موجود تھے، لیکن مہمانوں کی اکثریت گرم مشروبات کو ہی ترجیح دے رہی تھی۔ مشروبات کے ساتھ ساتھ خشک میوہ جات بھی مہمانوں کی تواضع کے لیے گردش کرتے نظر آ رہے تھے۔ غرض حویلی میں کچھ جنت کا سا سما نظر آتا تھا۔ ہر شخص کو اس کی حسب خواہش لوازمات میسر تھے، اور مستعد ملازماؤں کی دست بستہ حاضری کی وجہ سے ہر ایک خود کو کسی ریاست کا والی ہی تصور کر سکتا تھا۔ البتہ کہیں کہیں چودھری افتخار کے خاندان سے تعلق رکھنے والی خواتین سرگوشی میں اعلیٰ افسران اور تاجروں کی بیویوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے ترجیحی سلوک کے بارے میں آپس میں چہمگوئیاں کرتی نظر آتی تھیں۔ حویلی کی خواتین ان چہمگوئیوں سے ناواقف بالکل نہ تھیں۔ انہوں نے ملازماؤں کو کڑی ہدایت کر رکھی تھی کہ کسی بھی عورت کی خاطر تواضع میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے، لیکن بہرحال ان کی ذاتی توجہ کا مرکز وہ باحیثیت خواتین ہی تھیں جن کے شوہروں کے عہدوں اور حیثیت کے ساتھ ساتھ چودھری افتخار کے مفادات بھی جڑے نظر آتے تھے۔ حویلی کی یہ خواتین ان پڑھ ہونے کے باوجود نفع نقصان کا حساب کتاب رکھنا خوب جانتی تھیں۔ درگاہ سے آنے والے ہرکاروں نے جو ہی مہمانوں کی درگاہ سے روانگی کی اطلاع حویلی پہنچائی، مردان خانے میں فوراً دسترخوان بچھنا شروع ہو گئے۔ مہمانوں کے دسترخوان کے گرد بیٹھتے ہی ملازمین سلفچیاں لا کر ان کے ہاتھ دھلوانے لگے۔ ذرا سی دیر میں گرم گرم اشتہا انگیز کھانا دسترخوان پر چن دیا گیا۔ کھانا معیار اور مقدار دونوں ہی کے اعتبار سے بہت خوب تھا۔ مہمانوں کا دل خوش ہوا۔ اندر زنان خانے میں خواتین بھی اسی قسم کے خوش رنگ اور خوش ذائقہ کھانے سے خوب انصاف کرتی نظر آتی تھیں۔ ملازمائیں ایک ڈش کا کھانا ختم ہونے سے قبل ہی تیزی سے دوسری ڈش لا کر رکھ دیا کرتی تھیں۔ حویلی کی مالکان بااصرار مہمان خواتین کو کھانا کھلوا رہی تھیں۔ خواتین کے اس ہجوم میں چھوٹی چودھرائن ناہید نے دیکھا کہ ایس پی کی بیوی کھانا کھانے والیوں میں شامل بالکل نہیں۔ وہ دسترخوان سے ہٹ کر سب سے الگ تھلگ بیٹھی نظر آتی ہے۔ چھوٹی چودھرائن لپک کر اس کے پاس پہنچی اور سوال کیا، کیا بات ہے بہن جی، تسی کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ میں شوگر پیشنٹ ہوں، کھانے سے پہلے مجھے انسولین استعمال کرنی پڑتی ہے۔ آج اتفاق سے میری دوائیاں ایس پی صاحب کے بریف کیس میں ہی رہ گئیں۔ انجیکشن لگائے بغیر میرے لیے کھانا کھانا بالکل ممکن نہیں، اسی لیے سب کے ساتھ کھانے میں شامل نہیں ہو سکوں گی۔ ایس پی کی بیوی نے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ یہ تو کوئی گل بات نہ ہوئی نا جی، میں ابھی آپ کی دوائی منگوا دیتی ہوں، چودھرائن ناہید نے جواب دیا اور پھر جھٹ قریب سے گزرتی ماہبانوں کو آواز لگائی، جی چھوٹی چودھرائن کیا بات ہے؟ ماہبانو جو صبح سے کام کرتے کرتے تھک چکی تھی،
دونوں خواتین کے قریب آئی۔ مردانے میں ایس پی صاحب کو پیغام بھجوا دو کہ بی بی کا ٹیکہ اندر بھجوا دیں، چھوٹی چودھرائن نے حکم دیا۔ جب چھوٹی چودھرائن نے حکم دے دیا تو ماہبانو ہاتھ میں موجود مٹھائی سے بھرا تھال دسترخوان پر رکھنے کے لیے مڑی تاکہ اسے رکھ کر مردانے کا رخ کر سکے۔ چھیتی کر، جلدی، ہاتھ پیروں میں جان نہیں ہے کیا تیرے؟ چودھرائن سے اپنے حکم کی تعمیل میں آنے والا یہ چھوٹا سا معمولی وقفہ بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا اور اس نے ماہبانوں کو پھٹکارنا چاہا۔ ماہبانو بنا کوئی رد عمل ظاہر کیے خاموشی سے کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف چلی گئی۔ سارے ہٹ حرام نوکر بھرے ہیں یہاں پر، کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے۔ دروازے سے قدم باہر رکھنے سے پہلے چھوٹی چودھرائن کی آواز ماہبانوں کے کانوں میں پڑی۔ وہ خود پر بے حسی طاری کر کے مردانے کی طرف چلی گئی۔ وہ کمرہ جہاں اس وقت مرد حضرات بیٹھے کھانا تناول فرما رہے تھے، اس کا دروازہ نیم وا تھا۔ ماہبانوں نے دروازے کی اوٹ سے جھانک کر دیکھا، کوئی بھی مرد ملازم دروازے کے قریب موجود نہ تھا۔ ماہبانو کچھ پریشان سی نظر آنے لگی۔ اگر کسی کے دروازے کے قریب آنے کا انتظار کرتی تو جانے کتنا وقت لگ جاتا، اور جواب میں چھوٹی چودھرائن اس کی مجبوری سمجھے بغیر اس پر تاخیر کا الزام دھر کر اسے باتیں سنانے لگتی۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے ماہبانو ناچار دروازے سے گزر کر 2 قدم کمرے کے اندر چلی گئی۔ اس بار منشی اللہ رکھا نے اسے دیکھ لیا۔ فوراً ہی اس نے ایک ملازم کو اشارہ کیا۔ ملازم لپک کر ماہبانو کے قریب آیا اور اس نے ماہبانو سے مردانے میں آمد کی وجہ پوچھی۔ ماہبانو نے ایس پی صاحب کو بھجوایا گیا پیغام اسے دے دیا اور خود تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر نکل کر ایک بار پھر دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی۔ وہ پردہ دار لڑکی بالکل نہ تھی، لیکن یوں کبھی اتنے ڈھیر سارے مردوں کے سامنے جانے کا اتفاق بھی تو نہ ہوا تھا، اس لیے اچھی خاصی گھبرا گئی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ جب وہ کمرے کے اندر کھڑی تھی تو کئی نگاہوں نے اس کا اچھے طریقے سے جائزہ لیا تھا۔ کچھ نگاہوں میں بے باکی تھی اور کچھ میں بے نیازی۔ البتہ ایک نگاہ ایسی بھی تھی جو بظاہر بے نیازی سے پلٹ گئی تھی، لیکن یقیناً وہ ہوس سے بھری ہوئی تھی۔ ماہبانو نے اس نگاہ کو بالکل نہ دیکھا تھا، لیکن نگاہ ڈالنے والے نے اسی وقت بہت کچھ طے بھی کر لیا تھا۔ غافل ماہبانو ایس پی صاحب سے انجیکشن لا کر دینے والے ملازم سے انجیکشن لے کر واپس زنان خانے کی طرف چلی گئی اور ایس پی کی بیوی کو انجیکشن تھما کر خود دوبارہ کام کرنے والیوں میں شامل ہو گئی۔ مہمانوں کی تعداد بھی کافی تھی اور کھانا بھی کچھ ایسا لذیذ تھا کہ دسترخوان سمٹتے سمٹتے اچھا خاصا وقت لگ گیا۔ جب مہمان حویلی سے رخصت ہونا شروع ہوئے تو اس وقت تک ملازماؤں کے جسم تھکن سے ٹوٹنے لگے تھے اور ابھی کام سے خلاصی ہوتی نظر نہیں آتی تھی۔ کچھ قریبی رشتہ دار اور دور دراز شہروں سے آئے ہوئے مہمان ایسے بھی تھے جو آج رات حویلی میں ہی قیام کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ان مہمانوں کا قیام پہلے سے ہی متوقع تھا، اس لیے سارے انتظامات پہلے ہی سے کیے جا چکے تھے۔ مہمانوں کو ان کے کمروں میں پہنچانے کے بعد کہیں جا کر ملازماؤں کو کچھ موقع مل سکا کہ گھنٹوں سے اپنے ہاتھوں میں گردش کرتے ہوئے کھانے میں سے چند لقمے اپنے حلق سے نیچے بھی اتار سکیں۔ وہ کھانا جو گرم گرم بھاپ اڑاتا اتنی دیر تک ان کی بھوک کو چمکاتا جا رہا تھا، اب ٹھنڈا ہو کر بھی بالکل مٹی ہو چکا تھا، لیکن کسی میں حوصلہ نہ تھا کہ اپنے لیے کھانا گرم کر کے کھانے کا تردد کر سکے۔ پچھلے کئی روز کی مصروفیت اور آج پورے دن ایک ٹانگ پر کھڑے رہنے والی کیفیت نے انہیں تقریباً نڈھال کر کے رکھ دیا تھا، اور اب ہر ایک تو یہی چاہتا تھا کہ سونے کے لیے گرم بستر میسر آ جائے اور وہ تھکے ٹوٹے جسم کے ساتھ سو سکیں۔ کھانے کے بعد ان ملازماؤں کے سوا جن کا دن رات حویلی میں ہی قیام رہتا تھا، باقی عورتیں اپنے گھروں کو روانہ ہونے کے لیے بڑی چودھرائن سے اجازت لینے کے لیے ان کے سامنے حاضر ہوئیں۔ رانی، ماہبانو، شادو اور کبرا کو چھوڑ کر باقی سب چلی جاؤ، حویلی میں مہمان رکے ہوئے ہیں، اب کام زیادہ ہے، اس لیے آج ان لڑکیوں کو یہیں رکنا پڑے گا۔ چودھرائن نے حکم سنایا تو جن کے نام لیے گئے تھے انہیں وہیں رکنا پڑا۔ ماہبانو، جس نے زندگی میں پہلی بار اتنی مشقت اٹھائی تھی، شکوہ کناں نظروں سے نورہ کو تکنے لگی۔ نورہ خود بے بس تھی، کیا کرتی؟ بیٹی سے نظریں چرا کر تیزی سے باہر نکل کھڑی ہوئی۔ بڑی چودھرائن نے روکی گئی لڑکیوں کے ذمے مختلف کام لگا دیے۔ ماہبانو کے ذمے اس نے باورچی خانے میں ماسی نذیرہ کی مدد کا کام لگایا۔ ماہبانو قدم گھسیٹتی ہوئی ماسی نذیرہ کے پاس باورچی خانے میں جا پہنچی۔ وہاں 2-3 عورتیں اور بھی موجود تھیں۔ ماسی،
مجھے کیا کرنا ہے بتا دو۔ تھکے تھکے انداز میں اس نے ماسی نذیرہ سے پوچھنا چاہا۔ ماسی نورا کی اچھی سہیلیوں میں سے تھی اور اسے معلوم تھا کہ ماہبانو اس تمام مشقت بھری زندگی کی عادی بالکل نہیں۔ اب جو اس نے ماہبانو کی ابتر حالت دیکھی تو اسے ماہبانو پر کچھ رحم آیا۔ وہ ہمدردی سے بولی، تو بس ایک کام کر دے، یہ دودھ کے گلاس سب کے کمروں میں پہنچا دے، اس کے بعد تیری ڈیوٹی ختم، تو آرام سے کہیں دبک کر سو جانا، میں ان عورتوں کے ساتھ مل کر باقی سارا کام آپ سنبھال لوں گی، تو جا کر چپ کر کے سو جا۔ ماہبانو ماسی کی ہدایت پر دودھ سے بھرے گلاس ٹرے میں رکھ کر سب کے کمروں میں پہنچانے لگی۔ ویسے اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ ناک تک ٹھونس کر کھانے والے یہ لوگ اب اس گلاس بھرے دودھ کے لیے گنجائش کہاں سے نکالیں گے۔ وہ سب کے کمروں میں دودھ پہنچا چکی تو ماسی نے ایک خصوصی گلاس چودھری افتخار کے کمرے میں پہنچانے کے لیے دے دیا۔ اوڑھنی کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ کر ماہبانو گلاس تشتری میں رکھ کر چودھری افتخار کے کمرے کے سامنے جا پہنچی اور دروازے پر دستک دی۔ دستک کے جواب میں اندر سے کوئی رد عمل بالکل ظاہر نہ ہوا۔ ماہبانو نے ایک بار پھر دستک دی لیکن اب بھی اندر خاموشی ہی رہی۔ ماہبانو نے بائیں ہاتھ سے کمرے کے دروازے کو ہلکے سے دھکیلا۔ دروازہ آپ ہی آپ بے آواز کھل گیا۔ سامنے کمرہ خالی پڑا تھا اور وہاں چودھری افتخار کا نام و نشان نظر نہیں آتا تھا۔ ماہبانو آہستہ سے کمرے میں داخل ہو گئی۔ حویلی میں آنے جانے کے اس عرصے میں یہ پہلا موقع تھا جو اسے چودھری افتخار عالم شاہ کے کمرے میں آنے کا اتفاق ہوا تھا۔ کمرے کے اندر داخل ہو کر وہ کچھ پل کے لیے ساکت سی رہ گئی۔ یوں تو پوری حویلی ہی بہت خوبصورتی سے سجائی گئی تھی لیکن چودھری افتخار کے کمرے کی تو بات ہی الگ نظر آتی تھی۔ اس کا کمرہ کوئی طلسم کدہ نظر آتا تھا جہاں ماہبانو اچانک آ نکلی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہاں فلموں اور ڈراموں میں دکھائے جانے والے کسی شہنشاہ کے کمرے کا سیٹ لگا ہو، بلکہ کمرہ ان سیٹس کے مقابلے میں بھی اور زیادہ خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ کمرے میں الیکٹرک ہیٹر کی وجہ سے خوشگوار سی گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ ماہبانو اس تمام خوبصورتی میں گم ہو کر بھول گئی کہ یہ چودھری افتخار کا کمرہ ہے اور وہ وہاں چودھری افتخار کے لیے دودھ پہنچانے آئی تھی۔ گم سم سی کیفیت میں اس نے اپنے ہاتھ میں موجود دودھ کا گلاس ایک تپائی پر رکھا اور خود بڑے سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بیڈ پر بچھا گدا بہت نرم اور آرام دہ محسوس ہو رہا تھا۔ ماہبانو کو اس پر بیٹھ کر بہت مزہ آیا۔ اس نے اس لطف کو مزید محسوس کرنے کے لیے اپنا سر پشت پر موجود تکیے پر ٹکا دیا۔ تکیہ بھی بے حد ملائم تھا۔ ماہبانو کو یوں لگا جیسے وہ بادلوں پر سر رکھے لیٹی ہو۔ اس خوشگوار کیفیت میں کتنے لمحات گزرے اسے اندازہ نہ ہو سکا۔ تھکن اور نیند سے نڈھال جسم اتنا آرام پا کر خودکار انداز میں نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ غفلت کے یہ لمحات کتنے طویل تھے وہ بالکل اندازہ نہ کر سکی۔ اس کی آنکھ دوبارہ اپنے جسم پر محسوس ہونے والے لمس کی وجہ سے کھلی۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی مگر وہ اپنی نظروں کے بالکل سامنے موجود چودھری افتخار کا چہرہ بخوبی دیکھ سکتی تھی اور پہچان سکتی تھی۔ اس نے گھبرا کر بستر سے اٹھنے کی کوشش کی۔ چودھری صاحب نے اپنے ہاتھ کے دباؤ سے اس کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا اور اسے پچکارتے ہوئے بولا، کہاں جاتی ہو؟ لیٹی رہ، بہت تھک گئی ہے نا؟ یہاں میرے بستر جیسا آرام کہیں اور نہیں ملے گا تجھے، لیٹی رہ۔ مجھے جانا ہے۔ ماہبانو نے خوفزدہ سے انداز میں ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی۔ چلی جانا، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ چودھری نے ایک بار پھر اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ معاف کر دیں چودھری صاحب، میں غلطی سے ادھر ہی سو گئی تھی، آپ مجھے اب جانے دیں۔ خوف ماہبانو کے پورے جسم میں سرایت کر چکا تھا۔ وہ اپنی ساری خوش مزاجی اور تیزی تراری بھول کر چودھری صاحب کے سامنے لجاجت سے گڑ گڑانے لگی۔ تیری غلطی تو ہماری خوش نصیبی بن گئی نا، آج ہی تو ہم نے خواہش کی تھی تیری، ابھی تو سوچ ہی رہے تھے کہ کیسے تیرے حصول کو ممکن بنائیں، پر تیری غلطی نے ہمارا تمام کام آسان کر دیا۔ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم وہاں اتنے مہمانوں کے ساتھ بیٹھے شراب سے دل بہلا رہے ہیں اور یہاں تجھ جیسی نشیلی شے ہمارے بستر پر پڑی ہے۔ ہمیں تو کمرے میں داخل ہونے کے بعد تجھے اپنے بستر پر دیکھ کر یقین ہی نہیں آتا تھا۔ ہم سمجھے کہ شراب کا نشہ کچھ زیادہ ہی چڑھ گیا ہے، لیکن چھو کر دیکھا تو ہی سچ مچ یہاں موجود تھی۔ اب بتا، ہم ہاتھ آئے اس انعام کو کیسے وہاں سے جانے دیں؟ چودھری نے چٹخارے لیتے ہوئے ماہبانو کو اپنی خوش نصیبی کی پوری داستان سنا ڈالی۔ مجھے یہاں سے جانا ہے، میں تمہیں تمہارے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی، کبھی نہیں۔ ماہبانو اب بھی خوفزدہ نظر آتی تھی۔ اچانک بھڑک اٹھی،
اور دونوں ہاتھوں سے دھکا دے کر چودھری صاحب کو دور دھکیلنے کی کوشش کی، مگر اس جیسی نازک لڑکی کی یہ کوشش چودھری کے طاقتور وجود کے سامنے کیا حیثیت رکھتی تھی۔ وہ ایک دم ہی ماہنور پر چھا گیا۔ اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش میں ماہنور کا جسم پھڑک کر رہ گیا۔ آخری کوشش کے طور پر اس نے زور سے چلانے کے لیے منہ کھولا، لیکن چودھری صاحب پوری طرح چوکنا تھے۔ وہ ہاتھ آئے اس شکار کو آزاد کرنے کے لیے قطعی تیار نہ تھے۔ چیخنے کے لیے کھلے ماہبانوں کے منہ پر اپنا بڑا سا ہاتھ رکھ کر اس نے ماہبانوں کی چیخوں کا گلا گھونٹ دیا۔ اس کمرے میں اس سے پہلے بھی جانے کتنی لڑکیوں کی چیخوں کا دم گھونٹا گیا ہوگا۔ ماہبانوں کی آزادی کی کوشش میں پھڑکتا جسم اپنے انجام کے خوف سے سرد پڑتا چلا جا رہا تھا، اور حلق سے آزاد نہ ہو سکنے والی چیخوں نے ابلتی ہوئی آنکھوں میں ڈیرا ڈال دیا تھا۔ لیکن چودھری افتخار ہر بات سے بے پرواہ اپنی ہوس کا پیٹ بھرنے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ یہ ہوس ماہبانوں کو برباد کیے بغیر نہیں مٹ سکتی تھی۔